بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے واقعات سنے، لیکن امریکی فوجی کا قبول اسلام کا یہ واقعہ جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک امریکی فوجی جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، جس نے اپنی خواہش پر گوانتانامو بے جیل میں اپنی پوسٹنگ اس لیے کروائی وہاں مسلمان قیدیوں کی چیخ و پکار اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔ اس کے جسم پر ایک عجیب قسم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جس پر درج تھا شیطان کے کہنے پر چلو۔ یہ امریکہ کے سب سے خطرناک اور بے رحم فوجی یونٹ ڈیلٹا فورس میں شامل تھا جس نے عراق میں کئی مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ گولی سے کسی مسلمان کو مارنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ ایک مسلمان کو ٹارچر کرنے میں ہے۔ یہ ایمان افروز کہانی امریکی فوج میں شامل سب سے زیادہ ظالم اور وحشی انسان ہال بروکس کی ہے، جسے مراکشی اخبار نے سن 2005 میں شائع کیا۔ 9/11 کے بعد بروکس نے امریکی فوج میں شمولیت اختیار کی اور اس کا مقصد مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا۔ اس نے عراق میں بھی کئی فوجی آپریشنز میں حصہ لیا۔ اس نے کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ آخرکار اس نے 2005 میں اپنی مرضی سے گوانتانامو بے جیل میں اپنی پوسٹنگ کروائی اور اس جہنم نما جیل گوانتانامو میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جنہیں بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بروکس کی ڈیوٹی گوانتانامو جیل کے سب سے خطرناک کیمپ ایم ڈیلٹا میں تھی۔ یہ وہی کیمپ تھا جہاں افغان سفیر ملا عبدالسلام ظہیر کو 10 سال قید رکھا گیا۔ اس نے وہاں پیش آنے والے تمام واقعات پر ایک کتاب بھی لکھی۔ اس جیل میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ وحشتناک سلوک روا رکھا گیا۔ اس کی وجہ سے اکثر امریکی فوجی خود ذہنی مریض بنے اور کئی سولجرز نے ریزائن بھی دیا۔ بروکس بھی ان فوجیوں میں سے ایک تھا جس کا دل پتھر اور دماغ شیطان جیسا تھا۔ اس کا خیال تھا مسلمان قیدیوں کو تکلیف پہنچانے سے گاڈ خوش ہوتا ہے۔ یہ ظالم، وحشی اور شیطان کا پجاری مسلمانوں کے صبر و استقامت سے اس قدر متاثر ہوا جس نے ایک مراکشی قیدی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ یہ وہ قیدی تھا جس کو بروکس نے تشدد کا نشانہ بنایا، مگر یہ مراکشی قیدی جب ہوش میں آتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، خون آلودہ جسم کے ساتھ نماز پڑھتا اور بروکس سے کہتا اللہ تجھے ہدایت دے۔ بروکس اس مراکشی قیدی کو مزید ٹارچر کرتا، اسے گالیاں دیتا۔ جب یہ مسلمان قیدی بے ہوش ہو جاتا تو بروکس اسے لات مار کر اس کے بیرک سے باہر نکلتا۔ یوں کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر یہ مسلمان قیدی جب بھی ہوش میں آتا اپنے سامنے بروکس کو موجود پاتا تو دھیمی آواز میں بس ایک ہی بات کہتا، میرا خدا تجھے ہدایت دے۔ بروکس نے مسلمان قیدیوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ آخرکار بروکس تھک گیا، مگر مسلمان قیدیوں کے صبر و استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مسلمانوں کے اس رویے نے بروکس کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آہستہ آہستہ وہ اسلام اور مسلمانوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کا رویہ مسلمانوں کے متعلق بدلنے لگا اور یہ سوچنے پر مجبور ہوا، آخر اتنا ظلم سہنے کے باوجود یہ لوگ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ اور یوں کچھ ماہ میں اسلامی احکامات جاننے کے بعد بروکس کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہونے لگا۔ یہ 17 جولائی 2005 کی بات ہے۔ گوانتانامو جیل ڈیلٹا کیمپ میں تعینات 24 سالہ امریکی فوجی مراکشی مسلمان قیدی احمد الرشیدی سے بات کر رہا تھا۔ بروکس کی خواہش پر قیدی نے جیل کی سلاخوں سے ایک پرچی بروکس کے حوالے کی جس پر عربی اور رومن انگلش میں درج تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، بروکس نے اس کلمے کو ادا کیا اور مراکشی قیدی نے بروکس کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی۔ اس کا نام بروکس سے مصطفیٰ عبداللہ رکھا گیا۔ اس کے بعد بروکس مراکشی قیدی سے گلے ملا اور بہت زیادہ رویا، اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی، اور مراکشی قیدی سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ناظرین، یہ حیرت انگیز واقعہ مراکشی اخبار نے بھی شائع کیا۔ مراکش کے اخبارات میں امریکی فوجی بروکس کی بڑی تصویر شائع ہوئی جس میں خوبصورت داڑھی رکھے، سر پر ٹوپی پہنے، ہاتھ میں قرآن لیے کھڑا ہے۔ ناظرین، گوانتانامو بے جیل میں تعینات امریکی فوجی شراب کا عادی اور موسیقی کو روح کی غذا کہتا تھا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دائیں بازو پر ایک ٹیٹو بنا تھا جس میں تحریر تھا، شیطان کے کہنے پر چلو۔ گوانتانامو بے جیل بھیجنے سے قبل ٹریننگ میں 9/11 کے واقعات کی ویڈیوز دکھائی گئیں۔ ٹرین ٹاور جسے اب گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے کا وزٹ کروایا گیا اور بتایا گیا گوانتانامو بے جیل میں قید مسلمان بدترین لوگ ہیں۔ یہ لوگ اسامہ بن لادن کے ساتھی ہیں۔ یہ لوگ کسی صورت رحم کے قابل نہیں، اگر انہیں کبھی موقع ملا تو یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ گوانتانامو بے جیل کے مختلف کمروں میں قیدیوں پر کڑی نظر ہے اور ان کو تفتیش کاروں تک لے جانے کی ڈیوٹی بروکس کی تھی۔
بروکس روزانہ ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتا اور قرآن کی بے حرمتی کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور بڑا خوش ہوتا، جبکہ اس کے باقی ساتھی گارڈز بھی شراب کے عادی، عیاش اور تعصب سے بھرپور تھے۔ ڈیوٹی کے دوران بروکس زیادہ تر وقت قیدیوں کے ساتھ گزارتا، اس لیے مسلمانوں کے متعلق اس کا رویہ وقت کے ساتھ بدلتا گیا، اور جس قیدی پر سب سے زیادہ ظلم کیا اس کے ساتھ بروکس کی دوستی ہوئی۔ بروکس کا کہنا ہے، مسلمان قیدیوں کا اپنے مذہب سے لگاؤ اور ظلم اور تشدد کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہٹ نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ بروکس کا کہنا تھا، اس کے دوسرے ساتھی سونے کے لیے چلے جاتے تھے تو میں مراکشی قیدی کے ساتھ گھنٹوں اسلام کے متعلق باتیں کرتا۔ آخرکار اسلام سے اس قدر متاثر ہوا، اپنے قیدی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، بروکس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف شراب چھوڑ دی بلکہ موسیقی سے بھی توبہ کر لی۔ شروع میں اس نے اپنے ساتھیوں سے اس مسلمان ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور یہ اس کے لیے آسان بھی نہیں تھا۔ وہ ساتھیوں سے واش روم کا بہانہ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے فرائض امور سے نالاں ہو گیا۔ یہ محسوس کرتا تھا وہ ماضی میں قیدیوں سے بھی بدتر زندگی گزارتا رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایک دن بھی امریکی فوج میں گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن کی بے حرمتیاں مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی مسلمان قیدیوں پر تشدد برداشت کر سکتا تھا۔ جب اس کے افسران کو اس کے قبول اسلام کا علم ہوا، انہوں نے اسے فوجی نظم و ضبط کا پابند نہ ہونے کا بہانہ بنا کر نکال دیا۔ گوانتانامو بے جیل میں امریکی فوجی اسلام کی محبت کم کرنے میں ناکام رہے۔ ان کا اپنا فوجی اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ اس کے بازو پر بنا ٹیٹو شیطان کے کہنے پر چلو سے بدل کر اللہ کے کہنے پر چلو میں تبدیل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو مزید سبسکرائب کر دیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔